فيمن وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب پیارے پیارے لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، صحت مند زندگی دے، صحت مند ٹائم ہم گزارے. آمین ثم آمین. بابرکت ہو، اور جہاں جہاں پر کوئی بھی پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و عافیت سے نکال دے. آمین. ایمان کی تازگی برقرار رہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ہماری زندگی ہو. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر رکھے، ہمارے پیاروں میں، ہمارے ارد گرد ماحول میں خیر اور برکت رہے، تاکہ ہم دین کا کام بہت پرسکون اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ کر سکیں، یعنی دل کو جما کے کر سکیں انشاءاللہ. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں اور وارم ویلکم ہے. آپ سب لوگ خوش ہیں نا؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے کام صحیح ہو رہے ہیں سارے؟ نیا کوئز آیا؟ کسی کو مسئلہ تو نہیں ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ. اب ہم عادی ہو گئے ہیں نا، کام کرنے کے عادی ہو گئے بہت زیادہ اچھی طریقے سے. اور اب یہ بھی ہمیں زیادہ کام بھی مل جاتا تو ہم شکایتیں نہیں لگاتے. ابھی لاسٹ منتھ تک مجھے ایسے پتہ چل رہا تھا کہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، ان کو بار بار ہوم ورکس ملتے ہیں. ہوم ورک سے مراد ہے تجوید کو 3 بار دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے، ترجمہ کے لیے
تو ایسے آپ لوگ تو ویسے نہیں ہیں، پتہ نہیں کوئی ہوں گے ایسے، لیکن آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. مجھے پورا اس چیز کا یقین ہے. جو ارلی مارننگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں وہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشحال اسٹوڈنٹ ہیں. خوشحال کا مطلب ہے وہ خوش ہیں اپنے قرآن کی کلاس کے ساتھ. وہ ہماری شکایتیں نہیں لگاتے کہ ہمیں بہت زیادہ کام دیتے ہیں آؤٹ سائڈ کلاس. ہم نے تو ونس اے ویک کہہ کے لیا تھا کلاس کو، لیکن ہمارا کام جو ہے بڑھا دیا گیا ہے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کام بڑھایا بھی ہے تو قرآن کا کام بڑھایا ہے نا. اور آپ کے گھر کے کام کتنے آپ کو اب چھوٹے لگتے ہوں گے، جلدی جلدی ختم ہو جاتے ہوں گے، ہوتا ہے نا ایسے. الحمدللہ بالکل. یہ انجوائے جو ہے نا یہ حلال انجوائمنٹ ہے. اور جس کا دل قرآن کے ساتھ جڑ گیا نا، اللہ اکبر، پھر اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اس کو جو سونا ہوتا ہے نا، آرام کرنا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں اچھا لگتا. اس کو بس دل کرتا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ کام کرتی رہوں، اس کو اس کے بارے میں باتیں کرتی رہوں. میرے ساتھی، میرے دوست سب جو ہوں وہ ہوں جو میری قرآن والی باتیں سنے، ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قوت دے دی. یہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ قوت آتی ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی احسان نہیں جتاتے کسی کے اوپر کہ بھئی میں اتنا کام کر رہی ہوں، تم اتنا مجھے کیوں بار بار کہہ رہے ہو چائے بناؤں، کھانے بناؤں، یہ کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور لو میں جب انسان لگ جاتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اتنا محبت اس میں آ جاتی ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. اور آپ یقین مانیں یہ جذبہ جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے لانا، تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سیکھنے اور سکھانے کے اس مرحلے میں سب سے پہلے خود یہ سیکھ گئے ہیں. رائٹ، الحمدللہ. اچھا جی، جو کام آپ کو دیا جاتا ہے یا دیا گیا سیرہ کے حوالے سے، وہ سب نے کیا تھا خود ہی اپنے پریکٹیکلی ٹپس لینے کے لیے اور خود اپنے لیے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ جسے سسٹر نے کہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہوم ورکس بھی دیں، اور ہوم ورکس صرف یہ ہوں گے کہ آپ کو اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہوگا. جیسے استاذہ کے لیکچر بھی اگر آپ نے دوبارہ سنا ہو تو اس پہ صرف اور صرف عمل کی باتیں ہیں. کس سے ریلیٹڈ ہے وہ عمل کی باتیں؟ کس پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے؟ کس پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے سیرہ کے لیکچرز؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ ہم پڑھے نہیں تو ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا نا. ہم جب تک کلمہ شہادت نہ پڑھیں، کلمہ طیبہ نہ پڑھیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہماری نمازوں میں درود ہے، ہماری اذانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو ہم اتنے ریچولز کو تو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کی بات جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے. تو الحمدللہ ہم سب لوگ، اللہ کا فضل ہے، کچھ نہ کچھ جانتے ضرور ہیں. تو یہ جو بالکل اتباع، اور اتباع کا کیا ہوتا ہے؟ اہتمام کے ساتھ کرنا. سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری ڈسکرپشن تھی. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا. اور آج پتہ نہیں کیا بات تھی تو مجھے کچھ آئی ڈونٹ نو، میرا مائنڈ کام کر رہا تھا یا میں نے کہیں پڑھا کہ ہم کچھ کرنے لگتے ہیں نا، جیسے صبح اٹھنے کی دعا ہے سمجھ لیں. تو جب ہم صبح اٹھنے کی دعا کرتے ہیں تو ہم اہتمام کرتے ہیں نا اس چیز کا، سنت کو فالو کرنے کا اہتمام ہے. تو مجھے اس وقت اتباع کا مطلب سمجھ آیا. ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، یا جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں حدیث سے، سنت سے پتہ چلی ہیں، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ، یہ نہیں ہوتا اہتمام کہ آپ کے ٹینٹ لگے اور جی کرسیاں بچھیں اور ہال سجے، اور یہ والا اہتمام نہیں ہوتا. ایک دل کی نیت کا جو کرنا ہے اہتمام کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے نام سے ہماری کلاس کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسکراتے ہوئے اور اچھی اچھی تصویریں دیکھتے ہوئے
اچھے اچھے ڈسکرپشنز کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پر ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور اس رب کو یاد کرنا چاہیے جس نے کہ وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ کو ایکچولی یہ سلائیڈ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ابھی کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے کہ they want to become a listener for this class۔ کیا انہوں نے دعائیں مانگی تھیں قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے؟ کیا ان کو کوئزز کرنے کے لیے اتنی مشکل پیش آ گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد نہیں رہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں جواب دوں گا؟ کیا میں نے کوئزز کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں آسانی ہو؟ میرے اندر کیا تبدیلی آئی؟ میں نے کیا چینج کیا اپنے آپ کو جب میں قرآن سے جڑ گئی؟ میرے اخلاق میں کیا فرق پڑا؟ اخلاق سے مراد نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں بد اخلاق، اور ایک آپ کے اخلاق جو تھے نا، جو آپ کے پریکٹیکل آپ کے اندر کیا چینج آئے، ہم کیا بدلے؟ کیا ہم نے اپنے رب کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں رکھا جس نے کہا فَإِنِّي قریب؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے دعائیں مانگ کر قرآن کو چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے بھروسے میں کمی ہے۔ بالکل، میں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ میری تبدیلی کہاں رک گئی؟ میں کہاں پر غلط ہوں؟ مجھے اس چیز سے نا بہت تکلیف ہوئی جب کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ وہ کورس کو چھوڑنا، I mean they want to stay in the class but وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو سوری فار دا پیپل جو ایسے سوچ رہے ہیں۔ ایک تو بات ہے کہ ہمیں پالیسی کو دیکھنا ہے کہ ہماری پالیسی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ لسنرز رہیں، ایکسیپشنل کیسز میں رکھا گیا ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی اس چیز کا سٹینڈرڈ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہمارے پاس لسنرز کی کوئی بھی گنجائش ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ماننے کے لیے لسننگ کی ضرورت صرف نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی استقامت سے ہٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی دے، ثابت قدمی دے، اور جب فلٹر ہوں لوگ تو ہم نہ اس میں سے نکلیں۔ ہمارے جو کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط کر دے، ہم اتنے پھول جائیں قرآن کے ساتھ کہ ہم فلٹر نہ ہو سکیں۔ کتنا اچھا لگا مجھے یہ سوچ کے کہ جب آپ ٹرینر رکھتے ہیں کپ کے اندر چائے کو، جب آپ مکس چائے بناتے ہیں تو وہ جو موٹا موٹا ہوتا ہے وہ سب کچھ سٹرین وہ رہ جاتا ہے اور باقی چائے نکل جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ وہ والے لوگ ہوں جب ہم فلٹر کرنے میں کہ کوئی موقع آئے تو ہم اچھی چیزوں میں آئیں، ہم اچھے مواد میں آئیں، اس مٹیریل میں آئیں انشاءاللہ۔ ہمیں وہ چیز جو کہ اللہ کے قریب کرے، جس کا وعدہ ہے کہ فَإِنِّي قریب، انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ایک چھوٹی سی بات عمل کے حوالے سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ ہم نے اپنے اس ذکر میں دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہتے اتنا جتنا ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ذکر میں لانا ہے تاکہ یہ جو کلمہ ہے نا یہ ہمارے اندر ثبات لاتا ہے، ثابت قدمی لاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے بات ہوگی۔ آپ کے لیے آج کا یہ ریمائنڈر ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح، یعنی تسبیح کا یہ مطلب نہیں کہ 100 ٹائمز یا 200 ٹائمز، اس کا ذکر بڑھا دینا ہے، تاکہ ہمارے لیے اگر کہیں پر بھی کوئی شیطان جس میں آنے کا، ابلیس کے کوئی بھی چیلے ہمارے کام میں جو ہیں حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ نہ آ سکیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بھاری تلوار بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات ہوگی۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اپنے لیے ابھی سب لوگ ایک بار
کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ استاذہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ کو بار بار پڑھیں، 7 سے لے کے جتنی بار بھی پڑھیں، آپ کے دل کے اندر سکون اور طمانینت آئے گی، آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت اور سکون آئے گا۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے سکون اور طمانینت کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ اس وقت آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر راہیلہ از ویٹنگ فار اس، انشاءاللہ وہ اپنے سیشن کو کنٹینیو کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر رانا ریمائنڈرز کا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ویک ٹھیک گزرا؟ پریکٹس کی؟ چھوٹا سا کوئز، اورل کوئز ہے، ریٹن نہیں ہے۔ میں کوسچن اورل ہی پوچھوں گی، آپ مجھے اورل بتائیں گے۔ ہم کون سا ٹاپک کور کر رہے ہیں تجوید میں؟ میں دعا کرتی ہوں آپ لکھیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مدود کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں؟ نام، وقت بچانے کے لیے نام بھی ساتھ ساتھ ہی لکھ دیں۔ مد اصلی اینڈ مد فرعی۔ مد فرعی کے آگے کتنی اقسام ہم نے کی ہیں؟ اوکے، ملے جلے آنسر آ رہے ہیں، 2 اور 3۔ ٹھیک ہے، اچھا جو 2 کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے نام لکھ دیں، جو 3 کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے نام لکھ دیں۔ مد فرعی کی جو 3 اقسام ہم نے، جو 3 کہہ رہے ہیں وہ، اور جو 2 کہہ رہے ہیں وہ اپنا لکھیں۔ جو 2 کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھیں۔ اوکے، مکس رسپانس ہے، بس یہی مجھے چیک کرنا تھا کہ آپ لوگوں کو کنفیوژن تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آج ہم پچھلے لیسن کی ریویژن کرتے ہوئے اگلی جو مد ہے اس کو کریں گے۔ اسکرین سب کے پاس کلیئر ہے؟ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے لکھنے پہ اتنا زور نہیں دینا جتنا کانسیپٹ سمجھنے پہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ونس آپ لوگ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے تو آپ کو رائٹ کرنا، اپنے نوٹس میں لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ پھر آپ جب ریکارڈنگ سنیں یا آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ کے ریکارڈنگ سے چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، ہم نے مد پڑھی۔ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مد اصلی ہوتی ہے جو الف مد، واو مد، یا مد کہلاتی ہے، اور مد الفرعی ہوتی ہے، فروع یعنی کہ برانچز والی، جس کی ہم نے 2 مین ریزن پڑھی تھی، بسبب سکون اور بسبب حمزہ۔ یہ 2 ریزنز ہوتی ہیں جو مد فرعی بناتی ہیں۔ اب جنہوں نے یہاں کہا تھا نا مد الفرعی 3 ریزن، مینلی آپ کو 2 ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم 2 پڑھ رہے ہیں مد۔ ہم کون سا طریقہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی مجھے بتائیے گا، ہم تجوید میں کس طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ شاطبیہ من، حفص ناصم، طریقہ شاطبیہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پورا یاد رکھنا ہے کیونکہ دے آر ڈفرنٹ۔ حفص ناصم طریقہ طیبہ بھی ہے تو اس کو مکس نہیں کرنا، ہم شاطبیہ پڑھیں۔ بارک اللہ فیک۔ اب مد بسبب سکون ہے نا، اس کی آگے 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی، جس میں عارض للسکون کیا ہوتی ہے؟ عارض للسکون کیا ہوتی ہے؟ کب کرتے ہیں اس کو؟ وقف کی صورت میں، جب ہمیں کہیں پہ روکنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کہاں پہ؟ اینڈ پہ، آیت جب ختم ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں درمیان میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے۔ اچھا جی، کاؤنٹ کتنا ہے اس کا؟ فور ٹو سکس۔ ٹھیک ہے، یہ بسبب سکون ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ بسبب سکون، اس کو یاد رکھیں گے۔ سکون ہم کر رہے ہیں تو عارض سکون۔ مد لین، کیا ہم واو اور یا کے جو حروف ہیں ان کو مد لین کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیا کہلائیں گے؟ نہیں،
حروف کہلائیں گے. اگر وہ کسی لفظ کے درمیان میں آ رہے ہیں تو وہ حروف لین کہلائیں گے. اور جب ہمیں حروف لین پہ وقف کرنا ہے، سکون کرنا ہے، in that case پھر وہ بن جائے گی مد لین. یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہے؟ یہ پریویس لیسن تھا ہمارا. اچھا، اب جن کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے یہاں تک، وہ 2 ٹائپ کریں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تھوڑی سی بھی، آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے جمبل اپ ہو رہا ہے یا کہیں کوئی ناٹ بن گئی ہے اینڈ دا کانسیپٹ از ناٹ کلیئر، آپ ابھی پوچھ لیں اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں. نہیں جی سسٹر ماریا، کیا پرابلم ہے آپ بتائیں مجھے. جی آپ لکھیں گی یا آپ مائک لے کے بتانا چاہیں گی؟ ایک بار اور ایکسپلین کر دوں. چلیں، ہم نے یہ پڑھی مد کا مطلب ہے کھینچنا. ابھی آپ سن پا رہی ہیں؟ اچھا، مد کا مطلب ہے کھینچنا، اور اس کی 2 اقسام ہم نے دیکھی. مد اصلی جو کہ الف واو اور یا مد پہ آتی ہے، اور مد الفرعی، یہ فرع کہتے ہیں برانچ کو، فرحا نہیں ہے فرع ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں برانچ کو. اور اس کی آگے جو برانچز بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بسبب سکون بنتی ہیں، بسبب حمزہ بنتی ہیں. ہم پہلی کیٹیگری کو ڈسکس کر رہے ہیں، مد بسبب سکون، مد الفرعی بسبب سکون. اس میں ہم نے کری مد عارض للسکون اور مد لین. عارض للسکون موسٹلی جہاں ہم آیات پہ وقف کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ حرف مد کے بعد والا حرف جو ہوتا ہے وہ یوزلی حرکت والا ہوتا ہے. ہم اس کو ساکن کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم رکتے ہیں. اس کی مقدار 2، 4 اور 6 حرکت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں ناس کے نیچے کسرہ لگی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نہیں رک رہے آیت کے اختتام پہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو رکنے کی صورت میں عارض للسکون بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. یہ مد عارض للسکون ہے. دوسری ہم نے کی تھی مد لین جو سکون کی وجہ سے بنتی ہے. اس کی مقدار بھی 2، 4 اور 6 ہوتی ہے. ہم طریقہ شاطبیہ میں 4 اور 6 کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم طریقہ شاطبیہ میں 4 اور 6 کرتے ہیں. حروف لین پہ جب ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے موسٹ پروبلی ایٹ دی اینڈ آف دا آیا، تو اس کو پھر ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، تو ریش میں 4 کاؤنٹ پہ رک رہی ہوں، تو یہ مد لین ہے بسبب سکون، مد الفرعی. اچھا، اگلی جو تیسری آیت جو میں نے لکھی ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں قلے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ اگر کسی کا سانس رک رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور استغفراللہ رک نہیں رہا، جیسے سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم رکتے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے ذائقۃ الموت. موت نہیں پڑھیں گے، سکون کر رہے ہیں تو موت پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کانٹینیوشن میں پڑھیں ذائقۃ الموت وانما، پھر اس کو کانٹینیوشن میں پڑھیں گے. اب کلیئر ہے؟ اگلی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اب کلیئر ہے؟ الحمدللہ. مد لازم، اب یہ آپ نے قرآن پاک میں دیکھی ہوگی مد ہے اور اس کے نیچے شد بھی لگی ہوتی ہے. کوئی ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ مد بھی ہے اور اس کے نیچے شد بھی لگی ہوئی ہے. بہت کامن لفظ ہے، دن میں 5 سے 7 دفعہ تو ضرور پڑھتے ہیں. الف لام میم پہ شد ہے؟ ضالین، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ کہلاتی ہے مد لازم. اور کیوں کہلاتی ہے؟ حرف مد کے بعد اصلی سکون. اب یہ اصلی سکون کیا ہوتا ہے؟ اس کو صحیح سکون، اس کو اصلی سکون بھی کہتے ہیں. ضالین کا روٹ کیا ہے؟
दौलीन का रूट आप मुझे बताएं क्या है? दौद, ठीक है, लाम और लाम। अब जब ये दौलीन में आता है ना तो एक लाम इसमें साकिन होता है, कौन से वाला? आप कुरान खोल के भी देख सकते हैं, सामने भी लिखा हुआ है, दौद के बाद अलिफ मद आ रहा है, उसके बाद वाला लाम साकिन है और दूसरे लाम पे कसरा है। तो इस लाम को जो साकिन है ना तो आप हटा सकते हैं ना इसको कोई हरकत दे सकते हैं, तो ये कहलाता है ओरिजिनल सुकून, असली सुकून, सही सुकून। इसको आप इस लफ्ज से एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज वो पार्ट ऑफ द, उसका जो वो जो साकिन हर्फ है वो रूट का पार्ट भी होता है। वक्फन और वसलन दोनों सूरतों में ये रहता है, यानी अगर हम मिला के पढ़ें तो भी वो सुकून रहता है, अगर हम इसको रुक के पढ़ें तो भी वो सुकून रहता है, ठीक है। वसल मिलाना, वक्फ रुकना, ठीक। और इस मद की जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है कि आपको हरफ मद के बाद शद नजर आती है और उसके ऊपर मद का ये साइन बना होता है, आपने देखा है ना कुरान पाक में। ये यहां तक बात क्लियर है, फिर मैं आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ। और इसका काउंट लाजमी तौर पर 6 होता है, मद्दे लाजिम, 6 से कम इसको नहीं खींचते, ठीक। और ये क्यों बन रही है? हरफे मद के बाद ओरिजिनल सुकून आने की वजह से ये मद बन रही है। और जब हम इसको जी होते हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना, अभी कैटेगरीज बहुत सारी पढ़ी हुई, अभी तो हम सिर्फ एक को हमने टच किया, तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे, ठीक है। दौद लाम लाम, जब इसको मर्ज करके लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? लाम के ऊपर शद आ जाती है। अच्छा, अब दौद के साथ अलिफ आ गया, हरफे मद, हरफे मद आने से फिर क्या होता है? उसके ऊपर मद का साइन भी आ जाता है क्योंकि उसके बाद ओरिजिनल सुकून आ रहा है। और जब हम ये पढ़ते हैं वाला दौलीन, अब जब आप दौद को लंबा कर, आपने हरफे मद का जो अलिफ है दौद के साथ, आपने उसको 6 काउंट लाजमी देने हैं, सही। आप ऐसे नहीं कर सकते दौलीन, ऐसे नहीं पढ़ना इसको, दौलीन। जब आप लाम को दौद के साथ मर्ज करेंगे तो वहां पे एक फ्लक्चुएशन आपको सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद लीन, कौन सी मद बनेगी यहाँ पे? लीन पे कौन सी मद बनेगी? मद लीन। हरफे मद, हरफे या जो है उससे पहले कसरा है, तो कौन सी बनेगी? आरिद लिल सुकून। लीन कैसे बनेगी? लीन के हरूफ कौन से हैं? वाव और या। इनसे पहले क्या आता है? वाव और या से पहले कसरा पत्थर दम्मा। ओके, कंफ्यूज। चले सारा कुछ क्लियर करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ हरफे लीन कौन से हैं? वाव और या। वाव से पहले अगर हम दम्मा लगा दें तो क्या ये लीन रहेगा? क्या कौन सी हरकत आनी चाहिए? फतहा। फतहा आएगी तो ये बनेगा। अब यहाँ दौलीन में देखें फतहा आ रही है, या से पहले फतहा है, जेर है तो ये मद्दे असली बन रहा है, मद्दे असली, आगे वाला हर्फ मुतहर्रिक, और यहाँ पे हम कर रहे हैं वक्फ, तो कौन सी मद बनी? आरिद लिल सुकून। आप ये भी नहीं कह सकते खाली सुकून, क्योंकि हम ये तीनों टाइप जो हमने पढ़ी हैं, मद्दे आरिद लिल सुकून, मद्दे लीन और मद्दे लाजिम, ये सारी सुकून की वजह से बन रही हैं। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना इसको मद बसबब तशदीद भी पढ़ जाते हैं, वलद दौलीन, इसलिए मैंने आपको मद्दे फरई में तशदीद वाला पार्ट नहीं लिख के बताया। कुछ लोग इसको
مد بسبب تشدید بھی پڑھتے ہیں، شدہ. تو یہ ہم اس کو مد لازم کو ہم اس کی کیٹیگری میں لے رہے ہیں، چیز وہی ہے لیکن ہم اس کو بسبب سکون کی کیٹیگری میں لے رہے ہیں. کلیئر؟ چلیں ہمارے پاس 2 منٹ ہے، مجھے 3 والنٹیئر چاہیے جو یہ پڑھ کے مجھے بتائیں گے کہ کیسے ہم نے پڑھی ہیں. وقفاً جب آپ رک رہے ہیں، وصلاً جب آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ ضالین کو چاہے آپ سٹاپ کر کے پڑھیں چاہے روک کے پڑھیں، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دول اس کا اوریجنل سکون کہیں نہیں جائے گا، دولین اوریجنل سکون کہیں نہیں جا رہا. صحیح ہے؟ تھوڑی سی ٹرمنالوجی ہوتی ہے، لفظ پہلے ہم نے سنے نہیں ہوتے تو اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوں. چلیں سسٹر عظما آپ دولین مجھے پڑھ کے سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الضالين دود کو اور کھینچے، الضالين 6 کاؤنٹ پورے نہیں ہے. دولین I did count 6. I did count 6 and then on the 7th I stress on lam. So الضالين. آپ نے دود الف کا جو ہے نا، یہ الف مدیہ جو ہے اس کو 6 کاؤنٹ دینے ہیں. I thought I did it. مجھے نہیں سنائی دے رہے نا. Acha, okay, maybe a little bit more. کم کر رہی ہیں آپ اپنی طرف سے I 6 did. کر رہی ہیں لیکن کم کر رہی ہیں. Okay, maybe I'm counting very fast Hmm. on my finger. Okay. الضالين. بیٹر. اس کے بعد جو لین کا جو وقت عارض السکون ہے اس کو آپ بے شک 4 کاؤنٹ کر لیں اگر آپ کا بریتھ جی. اجازت نہیں کرتا. ٹھیک ہے سسٹر فہمیدہ آپ نیکسٹ ورڈ لیں حاقہ. الحاقہ. قاف کے اوپر تھوڑی سی فلکچویٹ کریں. حاقہ. الحاقہ. بارک اللہ فی جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر فرخندہ آپ لے لیجئے ضالین کو. جی على الضالين. کاؤنٹ پراپر 6 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی اور کھل کے جب آپ مت پڑھیں نا تو کھل کے پڑھیں، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سسٹر امتر رقیب الحاقہ آپ لے لیجئے. الحاقہ. حاقہ. حاقہ. بارک اللہ فی. یہ جو تشدید پہ تھوڑی فلکچویٹ کرنی ہے نا، آواز جو کرتے ہیں اس کو نبر بولتے ہیں. عام حروف میں بھی نظر آنا چاہیے سلائٹلی اور مد میں بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فی. ہمارا وقت جو ہے وہ تجوید کا مکمل ہوا. اگلا سیشن آپ کا دعا کا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سارے اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ کثیرہ. دعاؤں کے سیشن کو آپ لوگ مس کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے آپ لوگ.
الحمدللہ الحمدللہ. یہ بتائیے کہ چھٹیوں سے پہلے آپ نے کون سی دعا کی تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے؟ کون سی دعا نمبر انشاءاللہ آج ہم کریں گے؟ قرآنی دعائیں پڑھ رہے تھے ہم، اور انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر 11 کریں گے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ واقعی دعائیں مانگ بھی رہے تھے نا. نہیں تو ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہماری تھوڑی دن کی چھٹی ہوتی ہے، کوئی سیشن نہیں ہوتا تو ہم بالکل غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں نا. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر 11 کریں گے. دعا کو دیکھ لیتے ہیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں آئی ہے یہ دعا. اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں. My Lord, I seek refuge in you from the incitements of the devils, and I seek refuge in you, my Lord, lest they be present with me. اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس دعا میں ہم شیطان کی اکساہٹوں سے اور اس بات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی آئے. اور شیطان کون ہے؟ شیطان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے نا، اور وہ ہر طرح سے ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا مشن ہے کہ وہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کے کام میں لگائے، تاکہ انسانوں کا انجام بھی وہی ہو جو اس کا انجام ہونے والا ہے قیامت کے دن. تو ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی چالوں کو بھی سمجھیں، اور جب ہمیں وہ اکسائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. اس دعا کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتی ہوں تیری، من حمزاتی، وسوسوں سے، الشیاطینی، شیطانوں کے، واعوذ بکا، اور میں پناہ لیتی ہوں، ربی، اے میرے رب، ان، اس سے کہ یحضرون، وہ حاضر ہوں میرے پاس. شیطان کی اکساہٹوں سے اور اس سے پناہ مانگنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیں آیت نمبر 200 میں سورہ 7 میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں کیا کروں، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، میں فلاں غلط کام اس لیے کر دیتی ہوں کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شیطان تم کو یعنی شیطان اکساتا ہے تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پروٹیکشن سیکھ کرو. مثلاً اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ کبھی کوئی ویدر الرٹ آ جاتا ہے نا، مثلاً ٹورنیڈو آنے والا ہے، ہریکین آنے والا ہے، پروٹیکشن آپ نے اپنی کرنی ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم کو جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم کسی قسم کی تباہی سے بچ سکیں. اسی طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ ہم قرآن پڑھیں. مثلا آپ جیسے قرآن کی کلاس میں آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ اچھا میں نا تھوڑی کوئی ٹیکسٹ میسج دیکھ لیتی ہوں، کبھی میں فون چیک کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے فلاں کا کوئی امپورٹنٹ میسج آیا ہو، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے کہیں چلے جائیں. تو یہ جو اکساہٹیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت ہی سٹل طریقے سے شیطان ہمارے اندر ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں دھیرے دھیرے کر کے اپنی طرف لے آتا ہے. اور بہت سارا جو امپورٹنٹ
یعنی جو وقت ہوتا ہے جس کو کہ ہم اچھے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں، یا اس کلاس میں آپ آ رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کریں، تو اس وقت وہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف دعائیں سکھائی ہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے، یعنی نیند میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ کیا کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتی ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس بھی حاضر ہوں تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ اور یہ دعا آپ لوگوں کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی جو کتاب ہے نا اس میں آپ کو مل جائیں گی یہ والی دعائیں۔ پھر ایک اور ہم کو جو دعا سکھائی وہ کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر یوں کہتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، پھر یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان مختلف طریقے، مختلف حربے استعمال کرتا ہے ہمیں بھٹکانے کے، صرف وسوسے نہیں ہوتے ہیں، اس کی یعنی پھونک بھی ہوتی ہے، اس کی اکساہٹ بھی ہوتی ہے، وہ طریقے سے، مختلف طریقے سے ہمیں اللہ کے راستے سے بہکاتا ہے۔ تو اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پروٹیکشن ہے وہ کامل ہے۔ پھر کیا ہم مانگ رہے ہیں، من حمزات الشیاطین، شیاطین کی اکساہٹوں سے، اور حمزات یہ حمزن سے ہے، اور حمزن کہتے ہیں شیطانی وسوسے کو، اور اس کا معنی ہوتا ہے چبونا، پریک کرنا، یعنی آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کو کوئی خیال آ جاتا ہے آپ کے اندر، وہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی ایسی بات، بھولی ہوئی بات جو سالوں پہلے ہوئی ہوتی ہے، جو ہو سکتا ہے بچپن میں ہوئی ہو، اور ایک دم سے وہ آپ کو وہ بات یاد کرا دیتا ہے۔ آپ نے نماز میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ باتیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں جو کہ آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی ہے، وہ باتیں وہ اس وقت کیوں ڈالتا ہے، تاکہ ہماری نماز خراب کرے۔ یا کبھی کسی کی زیادتی ہمیں یاد کراتا ہے، کبھی کسی کی بات ہمیں یاد کرا دیتا ہے جس نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ حمزات ہوتے ہیں، اکساہٹیں ہوتی ہیں شیاطین کی۔ پھر اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دبا کر نچوڑنے کے لیے، یہ لفظ بھی آتا ہے، یعنی پریس کر کے اس سے کوئی چیز نکالنا۔ مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ کوکنگ کے وقت یا جیسے لیمن کو سکویز کرتے ہیں نا، سکویز کرنے کے معنی میں آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ، کتنی بار اس کو سکویز کرتے ہیں، ایک ہی بار کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نیبو کو جب نچوڑتے ہیں تو اتنا نچوڑتے ہیں کہ سارا اس کا جوس نکل جائے نا۔ مختلف ہم طریقے استعمال کرتے ہیں، کبھی مائکرو ویو کرتے ہیں کہ اس سے سارا جوس نکل جائے گا، کبھی گیجٹس خریدتے ہیں ایسے، کبھی ہم اس کو رب کرتے ہیں اور پھر نچوڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نچوڑ لیتے ہیں ہم، پھر اگر جوس بھی نکل جاتا ہے تو پھر اس کا بہت سے لوگ اس کا بھی اچار ڈال دیتے ہیں، تو چھوڑتے نہیں ہے نا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، تاکہ ہمیں مائل کریں، ہمیں قائل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہم کریں، اور وہ کروا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ تو اس وقت
انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں لے کر آئے. اور پھر ہم یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب، أَن يَحْضُرُونَ، کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. یعنی اب دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب وہ ہمیں بہکا کے لے جائے. خاص طور سے آپ دیکھیں جب آپ دین کے راستے میں آتے ہیں تو پھر اس کی چالیں اور بھی زیادہ، وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ اور پیچھے لگ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے نا ہمیں کہ جب ہم مثلاً آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو کئی بار آپ کو وہ باتیں یاد آ جائیں گی کہ اچھا وہ فلاں چیز ہے، وہ رہ گئی تھی، میں پہلے وہ کر لوں. یا نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت آپ کو یاد آنے لگتا ہے کہ اچھا میں فلاں کا فون آیا تھا، میں اس کے فون کال ریٹرن کر لوں. یا مثلاً کوئی اور گھر کا کام ہے جو یاد آ جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ذریعے بھی وہ ہم پر حملہ کرتا ہے. کچھ جو یعنی انسان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں نا. اور کئی بار وہ ایسا کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یا اگر کوئی نیکی کا کام ہم کرنے والے ہیں تو اس وقت ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے، ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنا تعلق مضبوط کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا رب اعوذ بک، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کی پناہ میں ہم آ جائیں، ہم اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. توحید کا سبق یاد رکھیں کہ اصل قوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ میرے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ شیطان مجھے اکسا دیتا ہے تو میں پھر یہ غلط کام کر لیتی ہوں. اور میرے اندر اگر کوئی بھی کمی ہے، بے صبری ہے، بے چینی ہے، تو یہ ان سب کا حل کہاں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کروں. اور جب بھی آپ دین کی طرف آئیں گے، دعوت اللہ کریں گے، تو پھر مخالفت بھی سہنی پڑے گی، مذاق اڑایا جائے گا. پھر بھی اس وقت کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ذریعے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہے، بہکاتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین ہتھیار دے دیا دعاؤں کی شکل میں، جو کہ ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتی ہیں اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو انشاءاللہ مل کر ہم اس دعا کو مانگ لیتے ہیں ایک بار. ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کی اکساہٹوں سے، واعوذ بک ربی، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں. آمین. انشاءاللہ اس دعا کو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. ہم اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا اگلا سیشن سسٹر شازیہ کے ساتھ ہے. ٹائمر کا آپ لوگ تیار ہو جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.